عمران خان کے خلاف ایک سنگین مقدمے میں کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس مقدمے میں انہیں بہت سخت سزا ہو سکتی ہے۔ بشرا بی بی جو شامل تفتیش ہوئی ہیں وہاں پہ کیا کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اور کیا وہ جو تفتیشی حکام ہیں ان کو مطمئن کر پائی ہیں یا نہیں، یا پھر معاملہ کہیں اور جائے گا۔ سیاست کے سلطان نواز شریف کے فیصلوں کی کہ جناب علی نواز شریف ہی کنگ میکر ہیں، اگر نہیں یقین تو حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ الیکشن 2023 میں نہیں ہو رہے اور ہر طرف سے اس کی تصدیق ہونا شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ عمران خان کے خلاف ایک سنگین مقدمے میں کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس مقدمے میں انہیں بہت سخت سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی جو شامل تفتیش ہوئی ہیں وہاں پہ کیا کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اور کیا وہ جو تفتیشی حکام ہیں ان کو مطمئن کر پائی ہیں یا نہیں، یا پھر معاملہ کہیں اور جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بات کریں گے سیاست کے سلطان نواز شریف کے فیصلوں کی کہ جناب علی نواز شریف ہی کنگ میکر ہیں، اگر نہیں یقین تو حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ الیکشن 2023 میں نہیں ہو رہے اور ہر طرف سے اس کی تصدیق ہونا شروع ہو گئی، اور ساتھ میں بات ہوگی صدر عارف علوی صاحب کہ جناب وہ کب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ تو جناب ویلو کا کرتے ہیں آغاز، اور سب سے پہلے بات کریں گے صدر عارف علوی صاحب کی کہ جن کی مدت مکمل ہونے جا رہی ہے، اور اسلام آباد میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ موجودہ صورتحال میں مزید آگے بڑھنے سے انکاری ہیں۔ مطلب کہ جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو فیصلہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اور کسی بھی صورت ملک کی اکانومی سے وہ جو کھلواڑ کرنے والے ہیں، جو ملک میں سیاسی استحکام کو ہوا دے کر معاشی جو عدم استحکام ہے اس کو ہوا دینا چاہتے ہیں اور ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا راستہ روکنا ہے، تو یعنی کہ پھر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ایک انصاف کے ٹائیگر کی طرح کا کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو جناب عارف علوی صاحب کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد آگے کام نہیں کریں گے، بلکہ عہدے سے الگ ہو جائیں گے اور مستعفی ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ مستعفی ہوتے ہیں تو کیا ملک میں آئینی بحران پیدا ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے، چونکہ جو یوتھی ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب اگر چلے گئے تو جناب اس ملک میں آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے بتانے کے لیے یہ عرض ہے کہ بھیا ایسے نہیں ہوتا، آئین اور قانون میں تمام راستے موجود ہیں۔ اگر علوی صاحب جائیں گے تو الیکٹورل کالج مکمل نہ ہونے کی صورت میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی قائم مقام صدر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دینا شروع کر دیں گے، یعنی کہ یہاں پر بھی آپ کی دال نہیں گلے گی۔ اور اب بات کرتے ہیں عمران خان کے خلاف سنگین مقدمے کی۔ سائفر کی گمشدگی کا یہ معاملہ ہے جس میں جے آئی ٹی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ وہ جے آئی ٹی جو پہلے اس معاملے کو پروب کر رہی تھی وہی سائفر کی گمشدگی کے معاملے پر جو ہے وہ تحقیقات کرے گی۔ اب اگر وہی جے آئی ٹی تحقیقات کرے گی اور سائفر گم ہوا، اب پہلے تو تھا نا کہ سائفر کہیں گم ہو گیا، مل نہیں رہا، تو اب ایک سائفر جو ہے وہ مبینہ طور پہ سامنے آ چکا ہے۔ اب پروب یہ ہوگا کہ وہاں تک یہ سائفر کیسے گیا، اس سائفر کی جو کاپیز تھی وہ کتنی تھی، اور اگر باقی کاپیز اپنی جگہ پہ موجود ہیں تو ایک کاپی جو عمران خان صاحب کے پاس تھی جو گم ہوئی، ان کے بقول وہ کہیں مل نہیں رہی، تو کیا یہ وہی کاپی ہے؟ اور اگر یہ وہی کاپی ہے تو پھر خان صاحب تو اس مقدمے میں وہ کہتے ہیں نا کہ برے پھنس جائیں گے۔ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ ہے، یہ ملک سے غداری کا معاملہ ہوگا، چونکہ یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے۔ آپ اس کو چاہے وزیر اعظم ہیں آپ یا آرمی چیف ہیں یا صدر ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس کوئی پبلک عہدہ آپ کے پاس موجود ہے، عوامی عہدہ آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کے باوجود آپ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس اپنے آفس سے باہر نہیں لے کے جا سکتے، لیکن خان صاحب نے یہ سارے جرم کیے ہیں، تو اس مقدمے میں وہی جے آئی ٹی جو ہے وہ تفتیش کرنے جا رہی ہے، اور خان صاحب کا اس میں پھنسا ہوا جو وہ مکمل طور پہ اس میں جو ہے وہ دھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بچت جناب ان کی بڑی مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کے حوالے سے میں آپ کو بتا چلوں کہ چونکہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس میں ان کو شامل تفتیش کر لیا جائے، تو انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا، کوئی 20-25 منٹ وہ وہاں پہ حاضر ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 گھنٹے کی ملاقات عمران خان سے انہوں نے کی تھی۔ اب وہاں پہ ان سے جو سوال کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پہ چونکہ یہ توشا سے متعلقہ بھی معاملات تھے، جے آئی ٹی سے متعلقہ بھی معاملات تھے، تو ان سے جو بنیادی سوالات کیے گئے ہیں وہ توشا کے تحائف ہیں، چونکہ
اب دیکھیں نا، میرا خیال ہے کہ جو مرد ہوتا ہے نا وہ یہ تحفے شوفے ذرا کم ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو خواتین جو ہیں ان کو ذرا یہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو خان صاحب اگر توشہ خانہ کے دروازے انہوں نے بطور وزیر اعظم کھولے تھے تو اپنی بیگم کے لیے کھولے تھے، اور انہوں نے بھی ان کا بے دریغ استعمال کیا کہ جو دل کرا منگوایا۔ اب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ جو گھڑیاں تھیں آپ نے وہ وہاں سے کم قیمت میں لی، اوپن مارکیٹ میں زیادہ قیمت میں بیچی اور اس کی جعلی رسیدیں دی، اس پر وہ ان کو پراپر اچھا جواب نہیں دے سکی، یعنی کہ تشنگی برقرار رکھی ہے۔ اور اس کے ساتھ دیگر جو معاملات تھے ان پر بھی وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکی، اور شنید یہ ہے، خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کو دوبارہ بھی نوٹس جاری کیا جائے گا اور ان کو طلب کیا جائے گا، یعنی کہ بشرا بی بی بھی اس معاملے میں پھنستی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور جناب بات کریں گے الیکشن 2024 میں، مسلم لیگ نون اور دیگر رہنما جو ہیں مطلب دیگر جماعتوں کے، وہ بارہا اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت یعنی کہ 90 روز کے اندر نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ نئی مردم شماری جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، اگر اس کے مطابق الیکشن کروانے ہیں تو جناب پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور حلقہ بندیاں کروانے کے لیے کم از کم 4 ماہ درکار ہوں گے الیکشن کمیشن کو، پھر اس کے بعد الیکشن کی تیاری کے لیے 2 ماہ کا وقت درکار ہوگا، تو یہ مجموعی طور پہ 6 ماہ کے قریب جو ہے وقت لگے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب پھر یہ الیکشن جو ہیں وہ تقریباً فروری مارچ 2024 میں ہو سکتے ہیں۔ تو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن 90 روز کی وہ جو آئینی باڑ ہے، وہ جو ایک پابندی ہے، اس سے اگر کراس کر گئے تو پھر اس کی گارنٹی کون دے گا کہ کہاں پہ جا کے یہ معاملہ رکے گا؟ کیا وہ 90 روز جو ہیں وہ واقعی 6 ماہ میں مکمل ہو جائیں گے؟ یعنی کہ گارنٹی ہے کہ اس کی واقعی 6 ماہ کے بعد الیکشن ہو جائیں گے؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر اگر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ معاملہ نکل گیا اس بار سے آگے، تو پھر جناب یہاں پہ تو لوگ 90 روز میں الیکشن کرانے کا وعدہ کر کے آتے ہیں اور 11 سال بیٹھے رہتے ہیں، پھر اللہ خیر ہی کرے۔ تو آخر میں بات کریں گے سیاست کے سلطان میاں نواز شریف کی کہ وہ کنگ میکر ہیں۔ اچھا، اس پہ نا بہت سارے یوتھی ہے وہ بڑے مطلب کیا کہوں میں ذرا نرم الفاظ کا استعمال کرتا ہوں کہ وہ بڑی اچھل کود کرتے ہیں کہ جناب وہ کیسے سیاست کا سلطان ہے۔ تو میں اپنے کوئی ویلوگ میں مسلسل بات کر رہا ہوں، جس وقت نواز شریف لندن میں موجود تھے، عمران خان وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز تھے، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف سیاست کا سلطان ہے کیونکہ فیصلے وہ کر رہا ہے، اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ وہی سیاست کا سلطان کنگ میکر بھی ہے۔ تو پھر اس پہ بھی آپ کا چیخنا چلانا جو ہے وہ بنتا ہے، آپ چیخے چلائیں، لیکن میں حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کی پرچی گئی، ظاہر ہے وہ وڈے کو جانا نا سارا معاملہ، لیکن اس کی حتمی منظوری نواز شریف نے ہی دی ہے، اور نگران وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ کے ممبران آ رہے ہیں ان سب کے حوالے سے مکمل مشاورت میاں نواز شریف نے کی ہے، اور ان کی منظوری کے بعد یہ سارے معاملات طے پائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ سیاست کا سلطان جو ہے وہ کنگ میکر ہے، اس کی مرضی سے فیصلے ہو رہے ہیں، اور واپسی کا فیصلہ بھی اسی کنگ میکر نے جو ہے وہ کرنا ہے، اور وہ آئے گا واپس۔ ہاں، تھوڑا پیشن رکھنا پڑے گا، آپ کو صبر رکھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنا الیکشن سے پہلے ہے، جب نواز شریف آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں الیکشن ہے، لیکن اگر نواز شریف ابھی 3-4 مہینے نہ آیا تو پھر سمجھنا کہ الیکشن بہت دور ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔